باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ ذی المن والإحسان وذی العز والسلطان الذی خلق الانسان وعلمہ البیان والحمد للہ الذی نور قلوبنا بولایت اہل بیتہ الاطہار والصلاة والسلام علی نبی الکریم وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم من الآن الی قیام یوم الدین آمین یا رب العالمین. اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی قرآن المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ وان اللہ مع الصابرین. اے ایمان لانے والوں، صبر و صلاۃ سے مدد چاہو، یقیناً اللہ تبارک و تعالی صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. والدین مقام و عظمت کا اسلامی تصور، والدین کا مقام اور عظمت کیا ہے، یہ اسلامی نقطہ نظر سے اگر دیکھیں کہ اسلام میں ماں باپ کا رتبہ اور درجہ کیا ہے. یہ 10ویں گفتگو ہے اس سلسلے میں، اور بات یہاں تک ہوئی تھی کہ والدین اسلام کے علاوہ ان کا مقام اور رتبہ دیگر قوموں میں کیا ہے، اسلام میں والدین کا مقام اور رتبہ کیا ہے، اور نبیوں کے درمیان میں، صحیفوں میں، قرآن میں، دیگر اور کتابوں میں، اللہ کے نزدیک، معصومین کے نزدیک واقعات، روایات کے ذریعے سے والدین کا مقام اور رتبہ اور درجہ آپ حضرات کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے. اللہ نے اپنی عبادت کے بعد والدین کا مقام بتایا، اپنے شکرانے کے بعد والدین کے لیے حکم دیا ہے. قرآن مجید اعلان فرما رہا ہے بنی اسرائیل میں وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ بِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَإِمَّا يُبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا. میرے پیغمبر، آپ کے پروردگار کا یہ فیصلہ ہے کہ تم سب اس کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرو، اور ماں باپ کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو. اگر تمہارے سامنے ان دونوں میں سے کوئی ایک یا دونوں بوڑھے ہو جائیں تو خبردار ان سے اف تک نہ کہنا، اور انہیں جھڑکنا بھی نہیں، اور ان سے ہمیشہ شریفانہ انداز میں گفتگو کرتے رہنا. کون کہہ رہا؟ قرآن کہہ رہا ہے. حدیث میں بھی والدین کے احسان کے کرنے کے بہت زیادہ تاکید کی گئی ہے، اور انہیں تکلیف پہنچانے والے کے لیے سخت مذمت کی گئی ہے. والدین کا مقام، رتبہ، درجہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک بہت اہم ہے، بہت بلند ہے. محبت اور رحم کی نگاہ سے والدین کو دیکھنے کا اجر ایک مقبول حج، وہ حج جو قبول ہو چکا ہے، ثواب رکھتا ہے. ان دونوں کے راضی ہونے سے اللہ راضی ہوتا ہے، اور ان کا غضبناک ہونا اللہ کے غضبناک ہونے کا، اللہ کے غضبناک ہونے کا سبب بنتا ہے. والدین پر احسان اللہ تبارک و تعالیٰ نے کرنے سے عمر کی طولانی، روزی میں برکت، سکون، اطمینان، ہم اور غم سے دوری کا سبب بنتا ہے. یقیناً ہم اپنے والدین کے ساتھ احسان کر رہے ہیں، جس کے نتیجے میں
ہماری اولاد ہمارے ساتھ احسان کر رہی ہے. حدیث میں وارد ہے اگر تو وہ تجھے ماریں تو انہیں اف تک نہ کہنا، انہیں غور کرنے دیکھنا، آنکھیں نکال کے نہیں دیکھنا، غصے کے عالم میں نہیں دیکھنا، آنکھیں پھاڑ کے نہیں دیکھنا، ان پر ہاتھ بلند نہ کرنا، ان کے آگے مت چلنا، ان کے نام سے مت پکارو. ایسا کام ہرگز نہ کرنا کہ لوگ انہیں برا کہیں. ان سے پہلے مت بیٹھو، ان سے پہلے نہ چلو، ان کے آگے آگے نہ چلو، ان کے کندھے پہ ہاتھ رکھ کے بات نہ کرو، ان کی بات کبھی نہیں کاٹو. یہ ساری چیزیں کم از کم 50 چیزیں اس طریقے کی بیان کی جا چکی ہیں آپ حضرات کی خدمت میں تفصیلا. ایک شخص اپنی والدہ کو اٹھائے ہوئے بیت اللہ کا طواف کرا رہا ہے. اسی دوران اس نے پیغمبر کو دیکھا تو پوچھا کیا میں نے اپنے ماں کا حق ادا کر دیا؟ تو آپ نے فرمایا کہ تم نے ابھی پیدائش کے وقت ہونے والی تکلیف کی ایک آہ کا بدلہ بھی نہیں ادا کیا. اللہ اکبر. پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا گیا کہ والدین کی وفات کے بعد بھی ان پر احسان کیا جا سکتا ہے؟ میں بار بار یہ سننا ہے، بار بار اس کی طرف توجہ دینا ہے، بار بار ان تمام مسائل پر غور و فکر کرنا ہے. وفات کے بعد بھی ان پر احسان کیا جائے؟ تو آپ نے فرمایا ہاں، ان کے لیے نماز پڑھی جائے، ان کے لیے مغفرت طلب کی جائے، اور ان کے وعدے کو، ان کے عہد کو پورا کیا جائے، وفا کیا جائے، ان کے قرضوں کا ادا کیا جائے، ان کے دوستوں کا احترام کیا جائے. ایک شخص نے پیغمبر اسلام سے اپنے والد کی شکایت کی تو حضرت نے ان کے والد کو بلوایا اور ان سے پوچھا تو بوڑھے باپ نے کہا کہ جب میں طاقتور اور دولت مند تھا تو اپنے بیٹے کی مدد کیا کرتا تھا، اب وہ مالدار ہو چکا ہے لیکن میری مدد نہیں کرتا. یہ سن کر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رونے لگے. روئے ہیں پیغمبر اور فرمایا کوئی پتھر، ریت کا ذرہ ایسا نہیں ہوگا جو اس قصے کو سن کر نہ روتا ہو. میرے ساتھ یہ در و دیوار، پہاڑ، ریت، پتے سب رو رہے ہیں کہ کوئی باپ کی مدد نہ کرے. اللہ. پھر اس کے بیٹے سے فرمایا کہ تم اور تمہارے دولت تمہارے اس والد کی وجہ سے ہے. حدیث میں آیا ہے کہ حتیٰ اگر والدین اپنی اولاد کو کسی بات پر ماریں تو اولاد کو یہ کہنا چاہیے کہ خدا تمہیں بخش دے. یہ وہی کلمہ قولا کریما. اللہ. اپنے بچے کو ماریں تو اس کو اوف نہیں کرنا، بس یہ کہیں کہ اللہ آپ کو بخش دے. کتنا عظیم مذہب ہے. ان والدین کو سمجھیں گے تو روحانی باپ کو ہم سمجھیں گے، پھر خدا کو سمجھیں گے. ابھی خدائی کے بارے میں لوگ شکایت کر رہے ہیں اور ائمہ معصومین جو روحانی باپ ہیں ان کے بارے میں طرح طرح کی باتیں ہو رہی ہیں. ارے ان کا حق کون ادا کر سکتا ہے؟ ظاہر بظاہر باپ اور ماں کا حق انسان ادا نہیں کر سکتا، تو ائمہ معصومین جن کے حقوق ہم بس ہاتھ پھیلا کے کہتے ہیں محمد و آل محمد کے حق کا واسطہ، اور حق جانتے محمد و آل محمد کا کیا ہے ہماری گردنوں پہ. کتنے حقوق ہیں محمد اور آل محمد کا ہمارے اوپر، بیان کیا جائے گا. والدین پر احسان کرنا انبیاء کے صفات میں سے ہے. اسی لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بر بوالدتی کے ذریعے توصیف کی گئی، تعریف کی گئی ہے. اور اسی طرح حضرت یحییٰ کے بر الوالدی کے ذریعے ان کی تعریف کی گئی ہے. والدین کے ساتھ اچھا سلوک. صرف والدین ہی ماں باپ ہوتے ہیں، والدین ہی ماں باپ نہیں ہوتے ہیں، بلکہ حدیث میں آیا ہے کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم امیر المؤمنین پدر امت ہیں، امت کے باپ ہیں. جس طرح حضرت ابراہیم کو پدر عرب کہا گیا، عرب کا باپ. ملت ابراہیمکم ملت ابیکم ابراہیم، ہماری ملت کے باپ ہیں ابراہیم. اگر والدین توجہ کریں، ان کا ذکر توحید کے بعد آیا ہے تو پھر ان میں اپنی اولاد کی توحید کی طرح دعوت دینے کا جذبہ بھی پیدا ہو. اگر یہ ہم سوچ لیں کہ والدین کا اتنا بڑا رتبہ، مقام، درجہ ہے جو اللہ نے اپنی عبادت کے بعد کہا ہے،
توحید کے بعد ماں باپ کا رتبہ بتایا، تو ماں باپ کو بھی یہ سوچنا چاہیے کہ اپنی اولاد کو توحید کی طرف، اللہ کی طرف، اللہ للہیت پرستی، خدا پرستی، خدا کے احکام کی پابندی، عدل و انصاف الہی، امامت اور قیامت کے ذریعے ان کے تعلیم دے، انہیں بلائے، توجہ دلائے۔ قضا ربک الا تعبدوا الا ایاہ بالوالدین احسانا۔ قرآن مجید نے اولاد کو والدین سے احسان کرنے کی تاکید کی ہے، نہ کہ والدین کو۔ والدین کو حکم دیا ہے کہ اپنے بچوں کے ساتھ احسان کرو، کیونکہ والدین کو اس کی تاکید کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، اس لیے کہ جو بھی کچھ کرتے ہیں والدین وہ احسان ہی کرتے ہیں، اس نے کہا نہیں ہے، کیونکہ وہ فطرتی طور پہ خود ہی اپنی اولاد پر احسان کرتے ہیں۔ پیغام کیا ہے، میسج کیا ہے ان آیتوں میں؟ توحید اللہ کی ہر تاکید کا سرنامہ کلام ہے، ہر چیز کا عنوان ہے، ہر عبادت کی ابتدا ہے توحید، زمانے کی ابتدا ہے توحید، آغاز، اسٹارٹ۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، والدین کی خدمت، ان پر احسان کرنا حقیقی مواحد کی اوصاف ہے، حقیقی توحید پرست ہے، اس میں شرک نہیں ہے۔ والدین کی اطاعت اصل میں توحید الہی ہے، اللہ کے بلائے پر ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ کو مانتے ہیں، باپ کو نہیں مانتے، یہ شرک ہے۔ جب رسول کو لوگ نہیں مانتے ہیں، ائمہ معصومین کو نہیں مانتے، یہ شرک ہے، تو پھر والدین کو کیوں مان رہے؟ یہ توحید پرستی ہے۔ جو لوگ توحید کے نام کا پرچار کر رہے ہیں کہ بھئی کہ یہ اہل بیت کو نہ مانو اور مجلس نہ کرو، یہ توحید جو کچھ مانگنا ہے خدا سے مانگو، تو اپنے ماں باپ کو کیوں اطاعت کرنے کی؟ یہ کہاں آ گیا؟ قضا ربک الا تعبدوا الا ایاہ بالوالدین احسانا، والدین کے ساتھ احسان کیوں ہے؟ اپنے عبادت کے ساتھ کیوں جوڑ کے رکھا؟ یہ بتایا جا رہا ہے یہ توحید ہے، اصل توحید ہے۔ ماں باپ کی اطاعت بھی یہ توحید الہی ہے کہ اللہ کے آرڈر کو فالو کر رہا ہے، اللہ کے حکم کو مان رہا ہے۔ اللہ تعبدوا الا ایاہ بالوالدین احسانا، والدین کے ساتھ نیکی کرنے کا حکم توحید کی طرح سے قطعی ہے، منسوخ نہیں ہونے والا، کبھی بھی یہ حکم الہی ٹلنے والا نہیں، بدلنے والا نہیں ہے کہ کل تھا والدین کی خدمت، آج والدین کی خدمت نہیں ہے، وہ زمانہ بدل گیا۔ لوگ کہتے ہیں نا زمانہ کیسا ہے، زمانے کا حکم والدین کے اوپر نہیں چلتا۔ والدین پر احسان کرنے کا حکم توحید اور اطاعت خداوندی کے ہمراہ آیا ہے، تاکہ واضح ہو جائے کہ یہ کام واجب ہے اور عقل کے مطابق ہے اور انسان کا شرعی وظیفہ ہے۔ قضا ربک الا تعبدوا الا ایاہ بالوالدین احسانا۔ نئی نسل ایمان کے زیر سایہ گزشتہ نسل سے مضبوط رابطہ برقرار رکھے ہے۔ لا تعبدوا الا ایاہ بالوالدین احسانا، والدین پر احسان کرنے کے لیے ان کے مسلمان ہونا شرط نہیں ہے کہ مسلمان ہو، مومن ہو، متقی ہو، پرہیزگار۔ ہم جھڑک رہے ہیں، کیا کر رہے تم؟ نماز تو پڑھتے نہیں، ہم تمہارا ادب احترام نہیں کریں گے۔ تم تو یہ اچھائی کرتے نہیں، ہم تمہارا ادب احترام نہیں کریں گے۔ کافر بھی ہو، مشرک بھی ہو، پھر بھی ان کے رسپیکٹ، ادب احترام ضروری ہے۔ ماں باپ کی اطاعت واجب ہے، اتباع واجب نہیں ہے کہ جیسے ماں باپ کرتے جائیں ویسے ہم کرتے جائیں، جیسا وہ کہتے جائیں، جیسے ان کی مرضی ہو، جیسا وہ چاہ رہے ہیں ویسا کرنا۔ ماں اور باپ پر احسان کرنے کے سلسلے میں دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے، بالوالدین احسانا، ماں کے ساتھ بھی اور باپ کے ساتھ بھی کوئی احسان، کوئی فرق نہیں۔ والدین کے بلا واسطہ اپنے ہاتھ سے خدمت کرنی چاہیے، بالوالدین احسانا، یعنی نوکر چاکر، خدمت گزار یا کسی سے پیسہ لگا کے ان کی خدمت کرنا، یہ نہیں ہے۔ بلا واسطہ، بلا فصل، بلا فصل کے ماننے والے، بغیر واسطے کے ماں باپ کی خدمت ہونا چاہیے۔
درمیان میں کوئی نہیں. اپنے ہاتھ پاؤں سے جتنی ماں باپ کی رسپیکٹ اور ادب احترام ہوگا اتنی زیادہ اجر و ثواب ہوگا. 9ویں چیز احسان میں محبت، ادب، خدمت، مشورہ، اطاعت، شکر گزاری، والدین کی حفاظت کرنا شامل ہے. کتنی چیزیں شامل ہے؟ احسان میں محبت، ادب، خدمت، ان سے مشورہ لینا، ان کی اطاعت کرنا، ان کا تشکر کرنا، شکریہ ادا کرنا، والدین کی حفاظت کرنا. یہ 7 چیزیں ہیں. کم از کم یہی 7 چیزیں انسان زندگی میں یہ محسوس کر لے کہ ہم کس طریقے سے اپنے والدین کی خدمت کر رہے ہیں اور ہمیں اپنے والدین کی کس طرح خدمت کرنی چاہیے. والدین پر احسان کرنے کی کوئی حد اور پیمانہ نہیں ہے. کسی کی کتنی حد تک ان کی خدمت کیا جائے یہ نہیں ہو سکتا. وبالوالدین احسانا، فقیر کے مانند کہ جب ان کا پیٹ بھر جائے، یا جہاد کی مانند جب فتنہ دور ہو جائے، یا روزے کے مانند جب افطار کر لیا جائے تو سارے احکام ختم ہو جاتے ہیں. انسان کیا ہوتا ہے، جب فقیر ہے، مالدار ہو گیا تب اس کی مدد نہیں کی جائے گی. جب اس کا کسی کا پیٹ بھر جائے تو دوبارہ کھاتا نہیں ہے. جب جہاد ختم ہو جائے، فتنہ ختم ہو جائے، لڑائی ختم ہو جائے تو وہ حکم ختم ہو جاتا ہے. روزے کی طرح ہے کہ روزہ واجب نہیں کھا سکتے لیکن افطار ہو گیا تو کھا سکتے. اس طرح نہیں ہے کہ صبح خدمت کریں تو رات نہیں کر سکتے، 2 دن کیا ہے تو 4 دن کیوں کریں. یہ ساری چیزیں کبھی ختم ہونے والی نہیں. ہمیشہ مسلسل جس کی خدمت کرے وہ ہے ماں باپ. 11 نمبر، والدین کے جسمانی اور روحانی ضروریات جس قدر بیشتر ہوں اس قدر ان پر احسان ضروری ہے. ان کی جسمانی خدمت سب سے ضروری ہے. جس وقت اٹھ نہ پائیں، بیٹھ نہ پائیں، پانی نہ پی پائیں اور ضعیفی کے عالم میں زیادہ بول رہے ہوں، بڑبڑا رہے ہوں، چڑچڑے پن ہو گئے ہوں بیماری کی وجہ سے، اس وقت ان کی جسمانی اور روحانی ضرورتوں کو پورا کر دینا یہ بہت بڑا احسان ہے. یبلغن عند الکبر، جب وہ دونوں ضعیفی میں پہنچ جائیں، بوڑھے ہو جائیں. بوڑھے ماں باپ کو کسی کے سپرد نہ کریں کہ ٹھیک ہے 2 نوکر لگا دیں گے وہ میرے ماں باپ کی خدمت کریں گے. نہیں، اپنے پاس رکھیں اور خدمت کریں. عندک، قرآن کی یہی آیت دیکھیے، عندک، جب وہ تمہارے پاس رہ کے بوڑھے ہو جائیں تو ان کی خدمت کرو. جب قرآن مجید کسی بیگانے سائل کے دکھ یا رنج دینے سے منع کرتا ہے وَأَمَّا لَا تَنْهَارْ، تو پھر والدین کی خدمت کیا ہے کہ کوئی بھی انسان مانگنے آئے تو اسے جھڑکو نہیں. تو ماں باپ کا تو رتبہ اور ہے، انہیں جھڑکو نہیں، انہیں پریشان نہیں کرو، ان کو شکوہ شکایت کی منزل پر نہ لے کے جاؤ. فَلَا تَنْهَرْهُمَا، اور انہیں جھڑکو نہیں، انہیں رسوا نہ کرو، انہیں دھتکارو نہیں، انہیں بھگاؤ نہیں. 14 نمبر، احسان کرنا بھی لازم ہے. اچھے انداز میں بات کرنا چاہیے، یہ بھی احسان میں ہے. ایسا نہیں کہ ہاں ٹھیک ہے پورا کر دیتے ہیں، بددلی کے ساتھ. کھلانا تو ہے ٹھیک ہے، کپڑے چینج کرنا ہے، ضعیف ہو گئے، یہ مریض ہو گئے، یہ نجاست ہے، اس کو صاف کرنا ہے، بددلی کے دل نہیں چاہ رہا. نہیں، اچھے انداز میں. قُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، ان سے اچھے انداز میں نرم لہجے میں بات کرو. احسان کرنے کا ایک نمونہ یہ ہے کہ والدین سے نرم اور پیار و محبت سے بھرپور انداز میں بات کرنا چاہیے. والدین پر احسان اور نرمی سے گفتگو کرنے کے لیے مقابلے کی شرط نہیں ہے. آپ نے ایسا کیوں بولا، میں نے اس وجہ سے اس پہ آپ جواب دیا، آپ اس طرح بولیں گے تو میں بھی بولوں. اس طرح آپ جو ہے بات کریں کہ جذبات میں آئے گے، غصے میں آ گئے. مقابلہ شرط نہیں ہے. یعنی اگر وہ نرمی سے بات نہ بھی کریں تب بھی ہمیں نرمی سے کہنا ہے. قُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، ان دونوں کے لیے نرم لہجے میں نرم گفتگو کرو. یہ ہے ماں باپ کا مقام، رتبہ، درجہ. یہ ہم اپنی 10ویں کڑی میں یہ پیش کر رہے ہیں. اور یقیناً ماں باپ کا مقام اور رتبہ ہم اپنے 10ویں پارٹ میں داخل ہو چکے ہیں. ماں باپ کی اطاعت واجب ہے. اطاعت والدین واجب ہونے کے مقامات کہاں ہیں، کہاں کہاں اطاعت واجب ہے.
واجبات عینی اور محرمات کے علاوہ ہر جگہ والدین کا حکم اور منع کے مطابق عمل کرنا اولاد پر واجب ہے، سوائے واجب عینی۔ واجب کئی طریقے کے ہوتے ہیں، کچھ واجبات ہمارے سابقے میں آتے ہیں، واجبات یعنی جو ہر آدمی کے اوپر واجب ہے، نماز صبح، نماز ظہر، عصر، مغرب، روزہ، یہ کیا ہے؟ واجب ہے، عینی ہے، جو ہمیں ہر عالم میں کرنا ہے۔ واجب کفائی ہے، خدا نخواستہ اس بیماری میں یا کسی بھی بیماری میں مر جائے تو اس کے لیے غسل و کفن دینا واجب ہے سب کے لیے، لیکن اس کے علاوہ اگر کچھ لوگ دے دیتے ہیں تو باقی لوگوں پہ ساقط ہے، مسجد نجس ہو جائے، قرآن گر جائے، سب کے اوپر اسے پاک کرنا واجب ہے، لیکن کچھ لوگ اگر کر لیں تو باقی لوگوں کو وہ چھوٹ جاتا ہے۔ اسی طرح والدین اگر واجب عینی کا 5 وقت کی نماز نہیں پڑھو، باقی اور نمازوں کے لیے نہیں، نماز شب، دوسرے نافلہ اور یہ اور وہ سب کے لیے منع کر سکتے ہیں، کسی واجب یا کسی جنازے میں نہیں جا رہے جب تک واجب عینی نہ ہو جائے۔ اور وہ حرام چیزوں کو آرڈر نہیں دے سکتے، جو حرام ہے اسے حکم نہیں دے سکتے، بس اس کے علاوہ اولاد کے اوپر سب کچھ واجب ہے۔ واجبات اور محرمات میں صرف خدا کی اطاعت واجب ہے۔ اگر والدین شراب پینے، رشوت لینے، داڑھی منڈوانے وغیرہ پر حکم دیں، اچھے نہیں لگ رہے کلین شیو کرو، نہیں، واجب ہی نہیں، سننا ہی واجب نہیں ہے، یہ واجب ہے۔ اولاد سے کہیں پردہ نہیں کرو، اچھے نہیں لگتے، پرانے زمانے میں کہاں چلے جاؤ گے؟ بچیاں ارے ابھی کیا عمر ہی ہے، 22 سال 20 سال ہوئے، پردہ کیا کرے؟ تو یہ بھی عمل اس کے لیے واجب نہیں کہ وہ سنے، اولاد اللہ کے سنے۔ یہ خلاف شریعت ہے، ان کے حکم کو ٹھکرا دیں اور خدا کی اطاعت کریں۔ یا نماز، روزہ، حج، خوم، زکوٰۃ وغیرہ سے منع کرے، یہ بھی خلاف شریعت ہے، اور ان کی بات نہ مانے، خدا کی اطاعت ضروری ہے۔ ان کے علاوہ مستحبات جو مستحب ہیں، جس کے کرنا ثواب ہے، نہ کرنا کوئی گناہ نہیں ہے، مکروہات جس کو ترک کر دینا بہتر ہے، کر لینے میں کوئی گناہ نہیں ہے، مباح جس کے کرنے نہ کرنے میں دونوں میں کوئی حرج نہیں ہے۔ ان میں والدین کی اطاعت واجب ہے، یعنی مستحبات میں اطاعت واجب ہے، مکروہات میں، مباحات میں واجب ہے، لیکن واجب عینی 5 وقتہ نماز، روزہ، خوم، زکوٰۃ، داڑھی، پردہ، چادر، ان میں اگر وہ منع کریں تو نہیں ہوتا۔ احکام 5 واجب، حرام، مستحب، مکروہ، مباح، یہ 5 طریقے سے حکم شریعت ہے۔ ان میں پہلے دونوں واجب اور حرام میں فقط اللہ کی اطاعت ہے، اور باقی تینوں احکام میں والدین کی اطاعت مقدم ہے، پہلے ہے۔ لہذا ہر عالم میں انسان والدین کی اطاعت کرے۔ ماں باپ میں تعارض کی صورت میں کس کو ترجیح دی جائے؟ اگر کسی معاملے میں ماں باپ میں اختلاف ہو جائے، ماں باپ کی لڑائیاں ہو رہی ہیں جو گھر میں ہوتی ہے، تو میں اختلاف ہو جائے، ایک کہے کہ یہ کام کرو، دوسرا کہے نہ کرو، تو اس وقت اولاد کیا کرے؟ اس صورت میں فقہا کی نظر میں کہ ماں کی ترجیح دینا چاہیے۔ اس کی 2 وجوہات ہیں۔ ماں نیکی کی زیادہ مستحق ہے، کیونکہ تکالیف اور زحمت اور حمل سے لے کر دودھ پلانے بلکہ بڑا ہونے تک ماں برداشت کرتی رہی ہے، لہذا ماں کے حکم کو آگے رکھا جائے گا، کیونکہ روایت میں ماں کا حق باپ سے 3 گنا زیادہ ہے۔ دوسری وجہ، ماں زیادہ احساسات اور محبت کرنے والی ہے، وہ محسوس کر لے گی، اگر نہیں کیا تو وہ سوچے کہ ہمارا کوئی نہیں، اور محبت کرنے والی، اس کا دل ٹوٹ جاتا ہے۔ ماں کثرت احساس اور محبت کی وجہ سے اولاد سے خلاف توقع کوئی بات ہو جائے تو افسردہ ہو جاتی ہے، ڈپریشن میں چلی جاتی ہے، غم ہو جاتا ہے، اس کا دل ٹوٹ جاتا ہے۔ لیکن باپ مضبوط قوت ارادی کی وجہ سے ہے، ممکن ہے کوئی اثر نہ لے، بالخصوص باپ دیکھتا ہے کہ بیٹا ماں کی رعایت کرتے ہوئے ان کی مخالفت کر بیٹھتا ہے، یہ عناد اور دشمنی کی وجہ سے نہیں ہے،
بلکہ ماں کے احساسات کی وجہ سے۔ اسلام نے اولاد کے لیے بہت سے کام میں والدین کی اجازت، رضایت، ان کی راضی ہونے کی شرط قرار دی، یہاں تک کہ واجبات کفائی بھی اگر ان کے ساتھ منحصر نہ ہو تو والدین کے حکم کو ترجیح دینا چاہیے۔ تو یہ سب ہے والدین کے احکامات، جہاں ہمیں والدین کے احکامات، بالکل مختصر باتیں لیکن بہت جامع، اس کے درمیان میں نہ واقعات نہ روایات میں نے آپ کی خدمت میں پیش کیا، اہل علم ہیں، اہل دانش ہیں، اور یقیناً اس کی گہرائیوں میں جائیں گے۔ 14 پوائنٹ ہے، اگر ایک ایک پوائنٹ پر ہم جو ہے وہ 10 منٹ سوچیں، وچار کریں، غور کریں تو یقیناً ہمارا بڑا لمبا ٹائم جائے گا اور انسان اس وقت عبادت میں رہے گا۔ تو لہٰذا ہر عالم میں انسان کو یہ سوچنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں کون سے حکم دیے ہیں جس کے حکم کے مطابق ہمیں عمل کرنا چاہیے۔ اللہ ہم سب کو اپنے والدین کی اطاعت کرنے کی توفیق عطا فرما، اور یہ توحید الہی ہے، تو لہذا اللہ کے ساتھ، والدین کے ساتھ احسان، اللہ کی عبادت کے بعد والدین کا شکریہ ادا کرنا، ان سے نرم لہجے میں گفتگو کرنا، وہ 7 چیزیں ہیں جس کی طرف احسان ہمیں دلانے کے لیے کام کرتے ہیں۔ کوشش کریں اپنے ہاتھ پاؤں سے ان کی خدمت کریں، جسمانی ضرورتوں کو زیادہ ہمیں ان کے پہنچانا چاہیے، مرنے کے بعد ان کی روح کے زیادہ ایصال ثواب کرنا چاہیے، انہیں کبھی مایوس نہیں ہونا چاہیے، وہ قبروں میں رہ کے بھی دیکھتے ہیں کہ میری اولاد میرے لیے کیا کرتی ہے۔ لہٰذا ہمیں زیادہ سے زیادہ اپنے ماں باپ کی خدمت، تاکہ ہماری اولاد ہماری خدمت کر سکیں۔ خدا احکام شریعت پر ہمیں عمل پیرا ہونے کی دولت عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم بحق محمد وآله الطيبين الطاهرين۔